اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ مریم آیت نمبر 53 میں حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر اس طرح سے بیان ہوتا ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ ترجمہ، اور ہم نے اس کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون پیغمبر بنا کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ ہارون بن عمران بن کہاس بن لاوی بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ تورات میں آپ کو نبی کی بجائے کاہن کے نام سے یاد کیا گیا ہے، مگر قرآن کا فیصلہ اٹل اور صحیح ہے۔ آپ کو نبوت ملنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 53 میں فرمایا ہے۔ آپ بھی مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت فرعین مصر کے دور حکومت میں ہوئی۔ اس وقت فرعین مصر کا 31واں خاندان مصر پر حکومت کر رہا تھا۔ آپ کے دور میں رامسس ثانی اور اس کے بیٹے مرنفتہ کی حکومتیں تھیں، اور یہ تقریباً 1186 قبل مسیح سے 1293 قبل مسیح کا دور تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات حیات تقریباً اکٹھا ہی گزرے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں اکٹھا ہی آیا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون بنے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور آپ فصیح البیان تھے۔ آپ چند ایک موقعوں کے سوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے تھے اور ہر طرح سے ساتھ دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کو وعظ اور نصیحت کرتے تھے، نیکی اور بدی، کفر و شرک کا فرق بتاتے تھے، اللہ کو واحد ماننے کی تلقین کرتے، بت پرستی سے منع کرتے، نیز عبادت گاہ کا اہتمام کرتے۔ آپ کی زوجہ کا نام لیسا اور سسر کا نام انی داب تھا۔ آپ کے 4 فرزند تھے، ناداب، ابیہو، العزر، اتمر۔ توریت میں آپ کی وفات کے بارے میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، تو ہارون اور اس کے بیٹے العزر کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور کے اوپر جا اور ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے العزر کو پہنا دے۔ وہاں ہارون کی وفات ہوگی اور وہ اپنے لوگوں سے جا ملے گا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا تیسرا بیٹا العزر آپ کے منصب پر فائز ہوا۔ آپ عبرانی اور مصری زبانیں جانتے تھے۔ قرآن پاک میں آپ کا نام 14 بار آیا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے اور عبادت کرنے گئے تو آپ کو اپنا نائب بنا گئے۔ 123 سال کی عمر میں حضرت ہارون علیہ السلام نے کوہ طور کے قریب حور نامی پہاڑ کی چوٹی پر وفات پائی۔ بنی اسرائیل نے آپ کی وفات پر 30 دن سوگ منایا۔ آپ کی قبر موسیرہ کے مقام پر ہے، جو حور کے دامن میں ہے۔ جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ارض مقدس کو خروج فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کی عمر 82 سال تھی۔ آپ بڑے
اور نبی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا ساتھ دیتے، حکم مانتے اور احترام کرتے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا نام اور ذکر قرآن مجید کی ان آیات میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248، سورہ نساء آیت نمبر 163، سورہ انعام آیت نمبر 85، سورہ یونس آیت نمبر 75، سورہ اعراف آیت نمبر 122، 142، سورہ مریم آیت نمبر 53، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 30، 70، 90، 92، سورہ انبیاء آیت نمبر 48، سورہ مومنون آیت نمبر 45، سورہ فرقان آیت نمبر 35، سورہ شعراء آیت نمبر 13 اور 47، سورہ قصص آیت نمبر 34، سورہ صفات آیت نمبر 114، 120۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی کل عمر 123 سال تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت اور بآسانی مل سکے۔ شکریہ۔